من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. الملأ کہا سرداروں نے من قومه اس رسول کی قوم میں سے الذین کفروا انہوں نے کہا جو کافر تھے وکذبوا بلقاء الآخرہ اور آخرت کو جھٹلانے والے تھے قیامت پر ایمان نہیں رکھنے والے تھے وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور ہم نے انہیں آسائشیں دی تھی دنیاوی زندگی کے اندر مال دیا تھا دنیاوی زندگی کے اندر. اب یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو بھی انبیاء کا جھٹلانے والا ہوگا اس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں گی. ایک وہ کافر ہوگا. کافر سے کیا مراد؟ وہ ایمان لانے والا نہیں ہوگا. دوسرا قیامت کا وہ منکر ہوگا, قیامت پہ وہ یقین رکھنے والا نہیں ہوگا. اور تیسرا وہ سردار ہوگا. دنیا کی ہر قسم کی آسائش اس کے پاس ہوگی. یہ اگر آپ مکہ کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں آیت آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کوئی غریب نہیں تھے. وہ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے سردار تھے, مال و متاع والے تھے. ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس کیا تھی؟ موجود تھی, باغات وغیرہ سارا کچھ. لیکن کیا وہی اٹھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر دی؟ نافرمانی کر دی. اب کوئی قوم بگڑے گی یا قوم بنے گی, کس سے بنے گی؟ بڑوں سے بنے گی. جیسے قوم کے بڑے ہوں گے, جیسے قوم کے بزرگ ہوں گے, ویسے ہی قوم کے بچے بھی ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر مسجد کے اندر بوڑھوں کی سرداروں کی صف ہو پیچھے بچوں کی صف نہ ہو نہیں سکتی. جس قوم کے بوڑھے اور بزرگ ٹھیک ہوگے وہ قوم کامیاب ہے, اس قوم نے ناکام نہیں ہونا. اور جس قوم کے بزرگ بگڑ گئے تو ہو نہیں سکتا اس کی آگے نسلیں درست ہو جائے. نہیں, یہ قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے. جہاں پر بھی آتا ہے تو کیا کہتے ہیں اللہ؟ قال الملأ, جو سردار تھے, جو بڑے تھے, جو بزرگ تھے, انہوں نے یہ کہا. تو جو بزرگ کہیں گے وہی پیچھے نوجوان نسل اور بچے بھی کریں گے. تو فرمایا اب انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم, نہیں ہے یہ رسول مگر تمہاری طرح کا ایک انسان. یہ ایک نوح علیہ السلام یا صالح علیہ السلام ان کا بیان نہیں, تمام کے تمام جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اٹھ کر کہا یہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے, اسے رسول کیوں مانتے ہیں. آگے اور تفصیل, یأکل مما تأکلون منہ, یہ کھاتا ہے اس چیز میں سے جس میں سے تم کھاتے ہو. یعنی کھانا کھانے والا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ 19ویں سپارے کے اندر اور زیادہ تفصیل آئی. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ بازاروں کے اندر گھومنے والا ہے, یہ کیوں رسول ہے؟ یہ شادیاں کرتا ہے, یہ کیوں رسول ہے؟ فرمایا یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون, اور یہ پیتا ہے اس میں سے جہاں سے یہ پیتے ہیں. یعنی عام لوگ جو کھانا پینا کرتے ہیں وہ یہ رسول بھی کر رہا ہے. رسول تو وہ ہوگا جو یہ مادی چیزوں سے کیا ہوگا؟ علادہ ہوگا. کھانا نہیں کھائے گا, کوئی اور چیز اس کے لیے آسمان سے اترے گی, وہ فرشتہ ہوگا, کوئی بھی, یعنی ممتاز ہوگا کس سے؟ عام لوگوں سے. اللہ نے اس عقیدے کو رد کیا. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم, میں شرم محسوس نہیں کرتا اس بات سے. مجھے اللہ نے فرما دیا ہے کہ اے محمد تو اعلان کر دے میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, جیسے تم ہو ویسے ہی بھی میں بھی ہوں. لیکن مجھے فضیلت کس سے ملی ہے؟ وہی سے ملی ہے, میرے اوپر وہی آتی ہے. اب یہ مشرک جو تھے, کافر جو تھے, سردار, وہ اپنی قوم والوں سے کہتے ہیں وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ, اے قوم والو اگر تم نے اطاعت کی, بشرت ایک انسان کی, مثلکم جو تمہارے جیسا ہے, انکم اذا لخاسرون, تو بے شک تم کیا ہو جاؤ گے؟ نقصان اٹھانے والا میں سے ہو جاؤ گے.
اب یہ آپس میں باتیں نہیں کر رہے، یہ سردار اپنی قوموں اور قبیلوں کی پنچایتوں کو بلا کر اس کے اندر خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں اس رسول کے اوپر ایمان نہ لانا۔ یہ دار الندوہ کے اندر، مکہ کے اندر مشرکین بیٹھتے تھے، محمد رسول اللہ کے خلاف پراپیگنڈے کرتے تھے۔ یہی علیہ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، تمام کے تمام رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ایعدکم، اے لوگوں کیا یہ رسول تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں انکم اذا متم، یہ کہ تم مر جاؤ گے جب، وکنتم ترابا، اور تم ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما، اور ہڈی، تو انکم مخرجون، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ باتیں کرتے ہیں تم سے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں سردار؟ ہیہات اے بعودا بعودا، بہت دور کی باتیں کر رہے ہیں، بہت دور کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی یہ جو رسول باتیں کر رہا ہے یہ بہت دور کی ہے، ناممکن بات ہے۔ لما توعدون، وہ جو یہ باتیں تمہارے ساتھ کر رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ وغیرہ نہیں ہونا، یہ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا، نہیں ہے مگر صرف اور صرف ہماری یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہے، جی رہے ہیں، بس یہی زندگی ہے، مریں گے، مرنے کے بعد کوئی کسی قسم کی زندگی نہیں۔ اور آج مسلمانوں نے بھی اسی عقیدے کو اپنایا ہوا ہے۔ مسلمان بھی کہتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے کر لو، آنکھیں بند ہونے کے بعد کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اور یہاں تک کہ لوگ اپنے ایمان کو داؤ کے اوپر لگا دیتے ہیں، کس لیے؟ اس دنیا کی زندگی کے لیے، اس پیسے کے لیے، دو ٹکوں کے لیے اپنی آخرت کو کیا کر دیتے ہیں؟ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ کوئی شیعہ بن رہا ہے، کس کے لیے؟ پیسوں کے لیے۔ کوئی یہودی بن رہا ہے، کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی اور قسم کے فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ دور کی نہیں، ہم اپنے گاؤں کے اندر بھی نظر اٹھا کر دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ ان لوگوں نے بھی یہی سمجھا ہوا ہے کہ جب تک آنکھ کھلی ہے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، مرنا کس نے ہے؟ مرنے کو کس نے دیکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، نموت ونحیا، ہم نہیں مریں گے، ونحیا، اور نہ ہم زندہ ہوں گے، وما نحن بمبعوثین، اور نہ ہی ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کس نے دیکھا دوبارہ اٹھایا جانا؟ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، کھیلو کودو تماشا کرو، اس کے بعد کیا ہے؟ جو ہوا دیکھا جائے گا۔ ان ہوا الا، اور رہ گئی بات اس رسول کی، ان ہوا نہیں ہے یہ رسول، الا رجل، ایک مرد ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک مرد کی ہے۔ افترا علی اللہ کذبا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ مشرک بھی جو ہوتا ہے، کافر بھی جو ہوتا ہے، وہ اللہ کا انکاری نہیں ہوتا، اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، تو اللہ کو کچھ سمجھتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا گناہ ہے نا۔ تو مشرک کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف شرک، دوسروں کو خدا بناتا ہے، جو اصل خدا ہے اس کا انکاری نہیں ہے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، اور ہم نہیں ہیں اس کے اوپر ایمان لانے والے۔ یہ رسول جو کہہ رہے ہیں ہم اس کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ کس کی تقریر تھی؟ ساری کے سارے ان کے جو سردار تھے کافر، ان کی تقریر تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔